اور اچھا اپنے سوال کے جواب ملنے پر اس کی گہری شربتی آنکھوں میں سکون اتر آیا تھا۔ وہ کبھی بھی جہانگیر کو اگنور نہیں کر سکتا تھا اور وہ اب بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ مسز جہانگیر کی جگہ اگر کسی اور کی کال ہوتی تو وہ اگنور لازمی کرتا۔ آپ اپنے شوہر کو سمجھا دیں میرا جب دل کرے گا میں واپس آ جاؤں گا۔ دوسری جانب بات سنتے ہوئے اس نے بڑے اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے اپنی ہلکی براؤن داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے ذرا جھک کر سامنے رکھی ٹیبل پر کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے وہ اب کافی مطمئن تھا۔ اب ایک ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے دوسرے ہاتھ میں فون کان کو لگائے نظریں ٹی وی پر جمائے وہ بڑی توجہ سے مسز جہانگیر کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ کافی کی گھونٹ لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پاس ہی مسٹر جہانگیر بھی موجود ہوں گے اور یقیناً اس کی بات سن رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے میں انہیں کال کروں گا۔ اور ہاں مسز جہانگیر ایک بات آپ بھی ڈیڈ کو سمجھا دیں کہ بیماری کا بہانہ مت کیا کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ اب آپ کے پاس ہی ہیں اور یقیناً ڈرائی فروٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میری کال سن رہے ہوں گے۔ اگر وہ جہانگیر سنجرانی ہیں تو میں بھی کریم سنجرانی ہوں، انہی کا بیٹا۔ اب کی بار کریم سنجرانی کی آواز میں اداسی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے ڈیڈ کے ایسے بہانوں سے پریشان ہو جاتا تھا۔ وہیں دوسری جانب جہانگیر سنجرانی نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا اور منہ پر ناگوار تاثرات نے ڈیرا جمایا تھا۔ وجہ کریم سنجرانی کی بات نہیں تھی، وجہ منہ میں آنے والا کڑوا بادام تھا، وہ بھی کریم سنجرانی کا باپ تھا۔ اگر جہانگیر سنجرانی شیر تھے تو وہ سوا شیر۔ اپنا ڈرامہ فلاپ ہونے پر انہیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہیں مسز جہانگیر نے ایک دو باتیں کرنے کے بعد کال بند کر دی تھی۔ آپ کیسے بھول جاتے ہیں کہ وہ آپ کا ہی بیٹا ہے؟ تنزیلہ بیگم نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پاکستان میں رات کے 1 بج رہا تھا اور جہانگیر سنجرانی کے پلان پر 12 بج چکے تھے۔ اب اس میں کیا برائی ہے کہ اگر وہ پاکستان میں اپنا بزنس سیٹ کر لے، میں نے کون سا اسے وہاں کا بزنس ختم کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ ہر بار بس اپنی من مانی کرتا ہے، باپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس کے سامنے پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے جہانگیر سنجرانی نے حلق کا کڑوا پن دور کیا تھا۔ آپ نے پہلے سے اٹلی بھیجا ہی کیوں تھا؟ ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے تنزیلہ بیگم وہ بات کر گئی تھی جس نے کمرے میں وحشت طاری کر دی تھی۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد تنزیلہ بیگم نے گردن موڑ کر جہانگیر سنجرانی کو دیکھا جن کے چہرے پر اب سنجیدگی تھی۔ تنزیلہ بیگم نے ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج بھی جہانگیر سنجرانی اپنے اس فیصلے پر خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ جج صاحب میں اپنے دلائل دے چکا ہوں، میرا موکل یہاں موجود نہیں، لیکن اس کی طرف سے سب ڈاکومنٹ میں نے جمع کروا دیے ہیں، آپ دیکھ لیں، اس پر جھوٹا الزام ہے۔ آفاق علی نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے ایک فائل جج کے سامنے رکھی۔ ٹھیک ہے لیکن آپ کے موکل کب تک آ جائیں گے؟ جج صاحب نے آنکھوں میں امید لیے آفاق علی کی طرف دیکھا تھا جو پچھلے 3 ماہ سے جج کو یہی کہہ رہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے آ جائے گا۔ جج صاحب میرا موکل آفاق علی کی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جج صاحب بول پڑے۔ اگلے ہفتے آ جانا چاہیے، نہیں تو غیر حاضری کے جرم میں گرفتار کر لیا جائے گا، ساری پراپرٹی ضبط کر لی جائے گی۔ جج صاحب نے اپنے اندر کی جیسے بھڑاس نکالی ہو۔ جی آفاق علی بس سر کو جھکا ہی سکا تھا۔ کمرہ عدالت اب خالی ہو گیا تھا اور آفاق علی اپنے ڈاکومنٹ سمیٹ کر موبائل پر جلدی سے انگلیاں چلاتے ہوئے باہر آ رہا تھا۔ کیا ہوا اگلے وکیل؟